اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکے گا. سبحان اللہ، کیا کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں ماہ رمضان کی، روزے کی، اور روزہ دار کے لیے کیا کیا اجر رکھا ہے اللہ جل جلالہ نے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے باقی ایماندار روزے بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی ادائیگی میں ہمیں پابند بنائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، پروگرام ماہ سیام اور احساس کے مہمان کے ساتھ میں یعقوب رشید آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی مہمان شخصیت کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. مختلف پہلو ہیں ان کی شخصیت کے، علم سے ہی ان تمام پہلوؤں کا تعلق ہے. پہلے بچوں کا ادب، پھر صحافت، پھر شعبہ تدریس اور پھر تحقیق. یہ تمام وہ پہلو ہیں جو ان کی شخصیت کا حصہ ہیں، اور انہی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا بہت نام کو بہت نمایاں کیا ہے، اپنے کام کو بہت نمایاں کیا ہے. میری مراد ہے محترم صابر فیاض صاحب سے. السلام علیکم صابر فیاض صاحب. بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا. اور صابر بھائی، احساس کا مہمان بن کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اصل میں سر بہت ہی اچھا احساس ہو رہا ہے. اچھا احساس ہو رہا ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو آپ سے ہمارا جو تعلق ہے، دیرینہ تعلق، جو کئی دہائیوں پر محیط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ جو خلوص اور محبت اور وہ جو تعلق آپ سے قائم ہے، تو اس نے یہ احساس جو ہے وہ زیادہ دوچند کر دیا، سمجھے آپ. جی بہت خوب. صابر بھائی، کیونکہ ہمارا پروگرام ماہ رمضان کے تناظر اور تعلق سے ہے، تو ہمارا پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلا روزہ رکھا اس سے جڑی کچھ یادیں، خوبصورت یادیں، دھندلی یادیں. بالکل، وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو شاید انسان اپنی پوری زندگی بھلا نہیں پاتا. چھوٹی ایج میں میں نے رکھا، مجھے بڑا شوق تھا روزہ رکھنے کا. موسم بھی بڑا سخت تھا. جی. اور اچھا صابر بھائی، بڑی دلچسپ بات یہ چونکہ ہمارے یہاں جو ہے گرمی کا موسم یا گرمی کے ایام مہینے زیادہ قائم ہوتے ہیں بنسبت سردی کے چند ہی مہینے ہوتے ہیں، 2 یا 3. تو اس لیے جو گرمی کے روزے ہیں وہ ایک طویل مدت تک رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ سب سے پہلا جب اپنی یادوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گرمی کا روزہ تھا. شاید شاد و نادر ایسا کوئی مہمان آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ سردی کا روزہ تھا. شاید یہ وجہ ہوتی ہو کہ پہلے روزے میں گرمی کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس دوران تو واقعی بڑی گرمیاں تھیں، شدید گرمیاں تھیں، لیکن بڑا اچھا روزہ گزرا. اور ایک بڑی خوشی تھی، اور ایک ایسی خوشی. اچھا، بچے کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے جب وہ پہلا روزہ رکھتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی کر جائے. اچھا، میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں چونکہ بڑا ایکٹیو قسم کا آدمی وہ تھا، بچہ شاید ہوں گا اس زمانے میں، تو میں آپ بچہ تھے. میں سامان کی خریداری بھی اپنے جو ہے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے جو دیگر ہمارے بڑے تھے ان کے ساتھ میں کرتا رہا. کچھ ڈیکوریشن کے انتظامات بھی دیکھتا رہا. تو اس طرح ایکٹیویٹیز میں وہ پتہ نہیں چلا وہ رہتے. اچھا. ہاں، یہ اس طرح مطلب اچھا گزر گیا. ہاں بالکل. آخری وقت مجھے یاد ہے کہ تھوڑا سا سخت تھا، اور دل یہ چاہتا تھا کہ بس اب اذان ہو جائے جلدی. اچھا، ایسا تو بالکل ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا تو اب بھی ہو جایا کرتا ہے. ابھی اب گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے جب یہ جون جولائی کے روزے رکھے تو اکثر و بیشتر ہم اور آپ کی ایج گروپ کے لوگ بھی یہ خواہش کرتے ہیں عصر کا وقت جب آ جاتا ہے کہ جلد از جلد وقت گزرے. لیکن اس میں یعقوب بھائی ایک بہت خوشی کا ایک احساس تھا. اور احساس پہ فوکس کر رہے ہیں آپ مسلسل؟ نہیں، وہ ظاہر آدمی محسوس کرتا ہے. نہیں، ہمارا چینل بھی تو احساس ہے نا. تو وہ جو ہے وہ ابتدائی زمانے میں آپ سمجھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑی کوئی آپ نے ایک خوشی حاصل کر لی ہے، اور ایک بہت بڑا ایک مقام. شاید اس زمانے میں کوشش کرتے ہیں بچے کہ وہ کچھ ایسا کام کریں جو بڑے کرتے ہیں، اور وہ یہ بتائیں کہ اب ہم بڑے ہو رہے ہیں، ایک احساس دلانا چاہتے ہیں، پھر احساس آئے. تو شاید اسی قسم کے جذبات تھے. جی. اچھا صابر بھائی، پہلا مرحلہ
قلم کاری بچوں کا. ہاں بالکل. یعقوب بھائی اکثر بہت ساری جگہوں پر یہ سوال کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جان بوجھ کر پلاننگ کے طور پر میں نہیں آیا, بلکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا. اور یہ ایج وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ فیری ٹیلز کی دنیا میں ہوتا ہے. اچھا, یہ خواب دیکھنے کی عمر ہوتی ہے, پریوں اور جنوں اور رومانٹک ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہ آپ اس کو رومانٹک کہہ سکتے ہیں. بچے کی ایک ایسی ایج جو اس دنیا کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا ہے. ایک رومانی. جی جی, بہت ہی ابتدائی کلاسوں سے, یہ شاید چوتھی کلاس تھی کہ مجھے مطالعے کا شوق ہوا اور میں نے یہ فیری ٹیلز پڑھنا شروع کیا. تو پھر یہ ہوا کہ پڑھتے پڑھتے پھر لکھنا شروع کر دیا اور پھر آج تک ہم بچوں کا ادب لکھ رہے ہیں. تو یہ آج بھی بچوں کے ادب سے وابستگی برقرار رکھی ہے. بالکل بالکل. اور اب بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو بچوں کے لیے لکھنے کا جو ہے وہ کوشش, مطلب آپ کی پہلی شناخت بھی یہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل. اور اس پر کچھ انعامات وغیرہ بھی اپنے دور میں؟ جی جی بالکل. اس میں یعقوب نے میری 2 کتابوں کو 2003 میں اور 2004 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے 10,000 کے کیش ایوارڈ ملے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کئی جو بچوں کے میگزین ہیں ان کی طرف سے, کئی ادبی انجمنوں کی طرف سے کئی ایوارڈز مل چکے ہیں. میری کوئی 250 کے قریب کہانیاں شائع ہوئی ہیں اور پاکستان کے جو بچوں کے تمام جو صفحے اول کے یا کسی بھی کیٹیگریز کی ہیں اس میں میری کہانیاں شائع ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میری کئی کہانیوں کے تراجم سندھی میں بھی ہوئے ہیں. بہت خوب. تو یہ سفر بچوں کے ادب میں جو یعنی اچھی خاصی مارکہ آرائی کی ہے آپ نے بچوں کے ادب میں. ہاں جی, بڑا. میں اپنے آپ کو بنیادی طور پہ بچوں کا ادیب تصور کرتا ہوں اور بچوں کے ادب سے جو میرا تعلق ہے وہ میرے لیے قابل فخر بھی ہے اور میری شناخت بھی ہے. اچھا, پھر جو ہے ایک نیا مرحلہ جرنلزم صاحب. ہاں بالکل, نیشنل جرنلزم. بالکل. یہ ان دنوں کی بات ہے یعقوب بھائی جب صحافت ایک مشن ہوا کرتی ہے اور مشن ایک نظریہ, کمٹمنٹ. بہت کم لوگ صحافت میں آیا کرتے تھے اور صحافت کا میدان کارزار اتنا سخت ہوتا تھا کہ ہر ایک کو قبول بھی نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک. بہت ہی سخت قسم کے وہ ہوتے تھے پیمانے جن سے گزر کر آپ صحافی کہلانے کے مستحق ہوتے تھے یا صحافت کے لوگ آپ کو قبول کرتے تھے. تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میری جو پہلی آمد ہوئی صحافت میں وہ بہت ہی ارلی ہو گئی. مجھے لکھنے کا تو شوق تھا اور یہ میٹرک کے بعد کا دور تھا. تو مجھے ایک اخبار نے جو آج تو ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے, کاوش علی قاضی صاحب کا ایک اخبار تھا سفیر. جی. تو اس میں کوئی ٹرانسلیٹر انہیں چاہیے تھا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کے لیے. اچھا, سفیر نے ایک نرسری کا کام کیا. اس حوالے سے ہمارے یہاں سے بہت سے نامور لوگوں کو آگے لے کر آیا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور اب دیکھیں کہ علی قاضی آج تو بڑا نام ہے صحافت کا. وہ زمانے میں ڈیسک پہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. تو یہ اس دور کی بات ہے. تو پھر صحافت میں چونکہ میں کام کرتا رہا اور پھر مجھے مواقع بھی ملتے رہے اور میں نے خاصا کام کیا اور پھر میں ایک زمانے میں بیورو چیف بنا ایک اخبار کا جو قومی روزنامہ تھا, روزنامہ خبریں. اس کے بعد پھر میں اسی اخبار کا حیدرآباد میں ڈپٹی ایڈیٹر. اچھا ٹھیک ہے, ایک تھوڑا سا وقت آپ نے اس سے قبل بشارت کو بھی دیا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ سفیر کے فوراً بعد کی بات ہے. سید مشرف رضا جعفری میرے استاد. میرا خیال ہے وہاں سے بھی آپ کو ایک بنیادی تربیت ملی. یعقوب بھائی میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی دنیا کے جو بہت بڑے لوگ ہیں ان میں ایک سید مشرف رضا جعفری ہیں اور یہ اس لحاظ سے ایک بڑے آدمی تھے کہ بے شمار لوگ جو کراچی میں ہیں صحافت کی دنیا کے بڑے لوگ ہیں اور حیدرآباد میں ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. اور اس زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ اگر کسی بھی نوجوان نے سید مشرف رضا جعفری صاحب کے ساتھ 2 مہینے بھی کام کر لیا تو وہ شاید صحافی بن جاتا تھا, سیکھ لیا کرتا تھا. تو بہت ہی قابل آدمی تھے اور ہماری ذات پہ بڑے احسانات ہیں اور میری ذات پہ جن 2-4 لوگوں کے بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک سید مشرف رضا جعفری. اچھا, پھر خبریں. جی, پھر اسی دوران مجھے قومی اخبار میں کام کرنے کا موقع ملا. وہاں میں فیچر وغیرہ لکھا کرتا تھا. پھر ضیاء شاہی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو یہ خبریں نیا لانچ ہو رہا تھا کراچی سے.
تو میں اتفاق سے جنگ جا کر میں نے جوائن کر لیا تھا، 1 ہفتہ ہوا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ بیورو چیف ہمارے حیدرآباد. جی. اچھا ظاہر ہے کہ اگر آپ میں کچھ کام کرنے کا جذبہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اداروں میں کام کیا جائے جہاں آپ کو زیادہ آزادی ہو کام کرنے کی. تو خبریں میرے مزاج سے ہم آہنگ اس لیے تھا کہ بڑی بولڈ انداز جو ہے کافی بولڈ انداز بالکل تھا، اور ہم نے بہت ساری ایسی اسٹوریز دی اس زمانے میں، اور بہت ہی جتنا کام کر سکتے تھے کیا. اور عاجزانہ انداز نہیں تھا اس کا. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اپنی صحافت میں اس نے اپنی اتھارٹی منوائی، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ صحافت کا ایک مختلف روپ ہے، اور صحافی جو ہے فتویانہ انداز ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ ڈومینیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ بات کو منوا بھی سکتے ہیں. بالکل. اور وہ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ کام کرتا تھا، جو کام مختلف سرکاری ادارے نہیں کر سکتے. دیکھیں جہاں سماج کمزور ہوتا ہے وہاں دیگر ادارے اس کے اوپر آتے ہیں، اور وہ حصہ دیگر اداروں کا خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمارے ادارے کمزور ہو گئے تو خبریں نے ایک گیپ دیکھا، اور اس نے وہاں پر ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بے ایمانی کے خلاف اس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے. اس نے ایک نیا ٹرینڈ دیا، اپنی ٹیمیں بنائی، جس کو بعد میں فالو کیا ہے دیگر چینلز، جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے. جی میں عرض کروں کہ یہ ٹرینڈ بالکل ضیاء شاہد صاحب کا نے یہ دیا تھا. اور جب آپ صحافت پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ خبریں کو ایک الگ سے ایک نظریے کے طور پہ، اسکول آف تھاٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک اخبار نہیں تھا، بلکہ اخبار سے بڑھ کر بھی بہت کچھ تھا، جس نے اپنی شناخت بنانے کے لیے نصاب کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. ہاں سب نصاب میں تو شامل ہے صحافت کے. جب ہم ماس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں تو اس میں بالکل خبریں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ایک ایسے ادارے کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے جس نے برسوں سے جمے ہوئے پرانے اور مضبوط اداروں کو ٹکر دی، اور ان سے اپنا شیئر حاصل کیا، چھینا بازور طاقت. تو اور عوامی زبان پہ بات کی، عام آدمی کی بات کی. وہ زمانے میں جب اخبارات اشرافیہ کو چھاپتے تھے، اور جاگیردار اور بہت پیسے والے لوگوں جو اس کی زینت بنتے تھے، خبریں نے عام آدمی کو چھاپنا شروع کیا. خبریں نے عام آدمی کی بات کرنا شروع کی، ٹھیلے والے کی، مزدور کی، ایک ٹیچر کی، ایک عام آدمی جس کی ہمارے پاکستان میں کسی ایوان میں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. خبریں نے اس کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں میں پہنچانا شروع کیا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ شاید ہمارا اخبار ہے. عام آدمی نے اس اخبار کو اپنا، یہ ہماری آواز ہے. بالکل یہ تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اخبار سے بڑھ کر بہت کچھ تھا. اور اتفاق یہ ہے، اور خوش نصیبی کہیے کہ مجھے ضیاء شاہد صاحب سے بہت ہی سیکھنے کا موقع ملا. اور جب یہ سب ادارہ جنم لے رہا تھا اور ادارہ گرو کر رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، تو اس سارے مراحل میں ان کے ساتھ تھا. میں ان کا چشمدید گواہ بھی ہوں، اور ہاں جی آج بھی میری کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ وہ بالکل ہے. اچھا تدریس کی طرف کیسے؟ ہاں اصل میں یعقوب بھائی آپ میرا شمار ان لوگوں میں کر سکتے ہیں جو کھلی آنکھ سے خواب دیکھتے اور جاگتے خواب. ہاں بالکل جاگتی آنکھ کے خواب جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتے ہیں آپ کو، اس کی آپ کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو آپ اس کو خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ایک آگہی کا جو عذاب ہوتا ہے. تو جب پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ سمجھ آیا کہ نہیں یار یہ سماج کو بدلنا چاہیے، یہ جو ہمارا سماج ہے یہ اس کو بدلنا چاہیے. اس میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس میں زیادتیاں ہیں. تو بچوں کے جب ادب میں ہم تھے تو اس زمانے میں ہم سمبولک ہمارے علامتی جو ہے وہ ہوتے تھے، جن اور اس قسم کے لوگ جو مطلب جو بات شہزادوں کو شہزادیوں کو اغوا کیا کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچایا، ولن جو ہوا کرتے تھے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اچھائی کی قوت ہوتی تھی اور ایک برائی کی قوت ہوتی تھی. تو بنیادی طور پہ ذہن میں ایک کلاسیفیکیشن تھی کہ جناب یہ برائی کے خلاف لڑنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب صحافت میں آئے تو ہم نے یہ مشن اپنایا اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے لڑ گئے، ٹکرا گئے، اور شاید انہیں نقصان بھی بہت پہنچایا.
لیکن اندازہ یہ ہوا کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس میں اتنی جڑیں مضبوط ہیں ظلم اور زیادتی کی کہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں کہ اس کو ہلا سکے، اسے بدل سکے. تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ یہ کیا جائے کہ ان لوگوں کو سکھایا جائے جنہیں اس معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنا. ٹھیک ہے. ان ذہنوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اچھائی اور برائی کی قوتیں ہیں، اور اس کا جو ہے بہترین طریقہ یہ تھا کہ نوجوانوں سے آپ مخاطب ہوں، اور تدریس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو آج یقینی طور پہ میں ادب پڑھاتا ہوں، اور میرے طالب علموں کو جو ہے میں ادب کے ساتھ ساتھ معاشرتی یہ جو تضادات ہیں اس پر بھی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کہیں چنگاری ایک اسپارک سا کر دیں. پیدا کرتے ہیں. باقی کام تو انہوں نے آگے خود کرنا ہوتا ہے، استاد کا کام تو ایک چنگاری پیدا کرنا ہوتا ہے. بہت خوب. تو وہ کام کرنے کے لیے مجھے اس سے اچھا کوئی پیشہ نہیں ملا. اور یعقوب بھائی آج آپ یقین جانیں کہ صحافت میں نے پروفیشنل صحافت کی، اور میری روزی روٹی کا جو ہے وہ سارا دار و مدار بھی اسی سے تھا، اور بڑے اچھی قیم اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا، خبروں سندھی اخبار کا، میرا اپنا ذاتی سندھی اخبار بھی رہا. اور میں نے بہت ہی اوپر جا کے صحافت کی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی. لیکن جو مزہ تدریس میں مجھے آیا ہے اتنا مزہ مجھے کسی اور چیز میں نہیں. اچھا، تحقیقی حوالے سے بھی کچھ کام کیا؟ جی بالکل. میں نے میرا ابھی حال ہی میں تحقیق کو آپ فیس بک پر بھی شیئر کرتے ہیں. جی ابھی حال ہی میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل کیا ہے، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان بڑی شخصیت ہیں حیدرآباد کی، ادبی اور روحانی شخصیت ہے، ان کے مکتوبات پر میں نے کام کیا ہے. تو اللہ کی فضل سے وہ ایم فل مکمل ہو گیا ہے، اور اب تھیسز آنے والے جو ہے کوشش ہے کہ اسے کتابی صورت میں لایا جائے. اچھا، تو آپ کے جو دوست احباب ہے وہ ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے آپ کا لکھاریوں کا، جی جو ابتدا سے آپ کے ساتھ ہیں، ان کا کچھ ذکر ہو گیا. ہاں، حیدرآباد بڑا زرخیز رہا بچوں کے ادب کے حوالے سے، اور خلیل جبار ہمارے دوست تھے بچوں کے ادیب، وہ ہمارے سینئر تھے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کا خلیل جبار کا ذکر کیوں نہیں کیا. جی تو وہ ہوا کرتے تھے. عارفین روہیلا ایک ادیب تھے، وہ ہوا کرتے تھے. نعیم احمد آکاش تھے، راجہ محمود تھے، اور ہمارے دوست ہیں ندیم خانزادہ صاحب. ندیم خانزادہ ہوا کرتے تھے. ایک نجم الدین شیخ ہوا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑی نوشاد عادل بہت اچھے ادیب ہیں بچوں کے، کراچی منتقل ہو گئے، تو وہ یہاں ہوا کرتے تھے. وسیم خان نٹکھٹ نکالا کرتے تھے، اور آج تو وہ ہوتے تھے. تو بڑی ایک زرخیز جو ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے حیدرآباد کی سرزمین رہی، اور بہت ہی اچھے لکھاری تھے. بڑا ایک ماحول تھا، اور مطلب ایک بہترین دوستوں کی کمپنی بھی ملی. اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک مسابقت بھی ہوتی تھی، اور بڑی صحت مند قسم کی مسابقت ہوتی تھی، اور بڑے اچھے ادیب تھے، اور آج بھی وہ دور ہم یاد کرتے ہیں. اچھا، کچھ نجی زندگی کے حوالے سے، بچے کتنے ہیں، گھریلو معاملہ، اور کیسے چل رہے ہیں معاملہ؟ ہاں، میں یعقوب بھائی 2002 میں میری شادی ہوئی، اور وہ چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کی ازدواجی زندگی بڑی جو ہے پرسکون ہے، اور میں بڑا مطمئن بھی ہوں، اور میں اسے اپنی خوش نصیبی سے تعبیر کرتا ہوں. سچائی کے ساتھ، بالکل سچائی کے ساتھ. میری شریک حیات جو ہے اتفاق آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ہم مزاج تھی. میری ملاقات تو شادی سے پہلے سے نہیں رہی، اس طرح کے ہوا کرتے تھے. تو وہ جب وہ گھر آئیں تو وہ جو کتابیں لے کر آئیں، مطلب کہ ارینج میرج تھی، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کتابیں لے کر آئیں شاعری کی، تو اتفاق سے یہ وہ وہی کتابیں تھیں جو میری لائبریری میں. ان کی جہیز کا حصہ تھی؟ نہیں، وہ جو بعد میں جائیں اپنی کچھ چیزیں لے کر آئیں بعد میں. تو وہ جو کیسٹس جو غزلیں سنا کرتی تھی، تو اتفاق سے وہ میں بھی سنا کرتا تھا. تو اتنی ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، اور میری خوش نصیبی ہے، اور میں نے بھرپور اس لائف میں انجوائے کیا. اور بہت سارا کام میں جو کرتا ہوں وہ شاید اسی لیے ہوتا ہے کہ میری جو مسز ہیں وہ مجھے اسپیس دیتی ہیں، یہ وقت دیتی ہیں کہ میں جا کر، ظاہر اسلام آباد سے ایم فل کرنا معمولی بات نہیں تھی، بڑا وقت دینا پڑتا ہے. بڑی آمد و رفت 5 سال مجھے لگے. ٹائم کنزمپشن بہت زیادہ ہے. 4 بچے ہیں میرے. یعقوب بھائی بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی میں BS اردو میں ہے، اور بیٹی میری فرسٹ ایئر میں ہے، اور 2 بچے چھوٹے ہیں.
ماشاء اللہ. تو اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو آپ سے اور بہت سی گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چلتے چلتے مطالعہ کس کو پڑھا زیادہ، کس سے انسپائریشن لی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ بڑا اہم سوال. اصل میں یعقوب بھائی ابتدائی زمانے میں انگریزی ادب کا بہت مطالعہ کیا. اچھا. تو انگریزی ادب نے جو ہے وہ سوچنے اور لکھنے کا انداز تبدیل کر دیا. اچھا. ٹرانسلیشن بہت پڑھے، دنیا بھر کے ٹرانسلیشن پڑھے، روسی ادب ہو، فرینچ ادب ہو. تو ٹرانسلیشن پڑھنے کا ایک زمانے میں مجھے بہت شوق تھا. 15-20 سال میں لگاتار جو ہے مختلف دنیا کے ٹرانسلیشن پڑھتا رہا، فلسفہ بھی پڑھتا رہا مختلف. تو پاکستان میں فکشن ظاہر ہے میرا میدان ہے، تو ممتاز مفتی سے میں بہت انسپائر. ممتاز مفتی، ٹھیک ہے. اور ممتاز مفتی باکمال جو ہے وہ ناول نگار بھی ہیں اور بہت شاندار. چند افسانے میری نظر سے گزرے، اور آپ کو میں بتاؤں آپ کی معلومات میں اضافہ ممکن ہے آپ کو علم ہو، ایک فلم کا اسکرپٹ بھی انہوں نے لکھا تھا، نیلا پربت فلم. اچھا ممکن ہے آپ کے علم سر، ہو. یہ احمد بشیر صاحب نے وہ ڈائریکٹ کی تھی. اچھا نہیں سر، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں سر علم و ادب کے عالم بالکل سر، اور ان کے ساتھ بڑی اچھی وہ ہیں. اچھا، وہ ان کی ممتاز کی ایک خاص بات جو ہے مفتی صاحب کی، میں اسلام آباد جاتا ہوں تو ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ کر آتا ہوں. میری بڑی عقیدت ہے. ایک زمانے میں انہیں اپنا روحانی مرشد کہا کرتا تھا، تو آج بھی کیفیت ہے. تو وہ ایک خاص زبان لکھتے تھے یعقوب بھائی. دنیا کی کسی لغت میں وہ زبان نہیں ہوتی تھی، کسی ڈکشنری میں نہیں تھی، کسی خطے میں نہیں بولی جاتی. لیکن ان کی ناول میں ہے علی پور کا ایلیا، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے قارئین میں اس کا ابلاغ ہوتا ہے. تو وہ جو اردو کے ادب کے جو نقاد ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ جناتی زبان ہے. تو مفتی وہ جناتی زبان لکھتے تھے، اور ہم جیسے ان کے قارئین جو ہے ان تک اس کا ابلاغ ہوا کرتا تھا، اور وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. تو یہ مفتی کا میں انفرادیت تھی. جی بالکل. اچھا، سری ادب پڑھا؟ سری ادب، جاسوسی ادب. جاسوسی ادب شروع میں پڑھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں متاثر نہیں کر پایا. ابن صفی کو کافی پڑھا، اور ابن صفی کے بعد تو پھر وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی کہانیاں ہیں، نام اور واقعے تبدیل کیے جا رہے ہیں، کہانیاں ایک جیسی ہیں. تو میں نے لکھی بھی، ایک ناول بھی میں نے لکھا تھا بچوں کے لیے جاسوسی کا. وہ ٹوٹ بٹوٹ ایک میگزین نکلتا ہے اس میں چھپا تھا. تو لیکن یہ کہ وہ دیر پا اس کے اثرات نہیں رہتے. اچھا. وہ ایک مطلب لمحاتی آپ کو ایک تسکین تو دیتا ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا. جیسے آپ جاسوسی کہانیاں اگر جو آپ نے پڑھی ہیں 20 سال پہلے آج پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی ہلکی پھلکی سی لگیں گی. تو وہ جو ادب جو آپ کی روح کو متاثر کرے، آپ کے ذہن کو متاثر، اگر آپ کی روح کو زخمی کر دے، اور منٹو کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اگر روح کو متاثر ہی نہیں زخمی بھی کر دے. سر منٹو سے بڑا فنکار تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا. منٹو دو لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. منٹو تو اپنے انداز میں فنکارانہ جو اس کی چابک دستی تھی، وہ تو معاشرے کو بے نقاب کرتے تھے. وہ جو دیکھتے تھے اسے پیش کر دیا کرتے تھے. اچھا، وہ تصاویر ایسی ہوا کرتی تھی کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں انہیں اپنے چہرے چونکہ بے نقاب نظر آتے تھے، بلکہ بے لباس نظر آتے تھے، تو انہیں منٹو برا لگتا تھا. یہی بات ہے. تو منٹو تو عام آدمی کی بات کر رہا تھا. وہ ایک آئینہ بردوش آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں سر. اس سے بڑا فنکار نہیں پیدا ہوا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی ادب میں تو منٹو تو بادشاہ ہے ادب کا. آج بھی ہم ان کے دورے منٹو میں زندہ ہیں، اور ہم اس کے شہر سے نکل نہیں پاتے. میں چونکہ ادب پڑھاتا ہوں تو میں تو اس کے شہر سے نہیں نکل پاتا. صاحب یہ بتائیے گا کہ احساس کی جو ٹیم کے اراکین ہیں، جن میں کیمرہ ٹیم بھی شامل ہے، سلمان ربانی صاحب ہیں، ایڈیٹنگ کے حوالے سے انور غوری ہیں، شیراز مہمان ہمارے جو مینیج کرتے ہیں پروگرام کو، اور سرفراز صاحب جو سی ای او، ان کے حوالے سے تھوڑی سی ان کی بات ہوگی. یعقوب بھائی، آپ کا تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا بڑا کام ہے. اور آپ کی کیمرہ مین ربانی صاحب، ایک زمانے میں ہم نے ان کے ڈرامے دیکھے، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ جو جملے چست کرتے تھے
تو بڑے قہقے بلند ہوتے کمال کے تھے. پرتبہ ہاں بہت بہت زبردست. تو میں ان کی صلاحیتوں کا بڑا مترف ہوں, اور میں یہاں آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ چونکہ ہمارا بھی صحافت سے بڑا ایک طویل تعلق رہا, کہ آپ کی ٹیم نے باقاعدہ ایک چینل کی طرح ساری چیزیں مینیج کی ہوئی ہیں, اور ایک بڑی ٹیم, ایک آرگنائز ٹیم جس طریقے سے ایک آرگنائز چینل چلاتی ہے, اس طریقے سے آپ سب لوگوں نے ایک ٹیم ورک کے طور پر اس کو سنبھالا ہوا ہے, اور یہ بڑا خوش آئندہ ہے. بہت اچھا. احساس جو یہ کام کر رہا ہے, شخصیات کو لاتے ہیں, مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات کو ہم لاتے ہیں, ان کے تجربات, محسوسات, حالات زندگی, ایک طرح سے ان کی بایوگرافی کسی حد تک ہم پیش کرتے ہیں اس انٹرویو کی صورت میں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعقوب بھائی, حیدرآباد ایک بڑا شاندار شہر ہوا کرتا ہے, اور اس شہر نے بے شمار ادبی, اور ہم دیکھتے ہیں فنی شخصیات کو بھی, فن کے حوالے سے بھی بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا, اور صحافت کے حوالے سے بھی بہت لوگ پیدا ہوئے یہاں پر, شاعر ادیب بہت پیدا ہوئے, سیاسی لوگ بڑے باکمال اس شہر میں گزرے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسیب زدہ یہ شہر ہو گیا ہے, کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. ایک عجیب سی افراتفری ہے, ادبی محفلیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ویران سی ہیں. ہاں, وہ جو ثقافتی تقریبات ہیں, جو ماشاءاللہ آپ اس کو بڑی آپ دوستوں کا جو سرکل ہے اس سے متحرک رکھتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ جو ہے وہ رنگ نظر نہیں آتے جو شہر کے جو ایک خاص پہچان ہوا کرتے تھے. تو آپ اور آپ کا جو چینل ہے احساس نیوز, یہ جو پرانی باتیں یاد تازہ کر رہے ہیں, اس شہر پر جو آسیب زدہ ہونے سے پہلے کے جو قصے ہیں, جو کہانیاں ہیں, جو شخصیات ہیں, جو محفلیں ہیں, ان کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں شاید اس دور میں پہنچ گیا ہوں, اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے چھوٹا سا ننھا منا سا کر دیا ہے, اور میں انہی گلیوں میں اسی طرح گھوم رہا ہوں, اور وہ دیکھ رہا ہوں شہر کو اپنی آنکھوں سے. تو یہ آپ کا بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ یہ ساری جو یادیں تازہ کر رہے ہیں اور اسے دستاویزی شکل دے رہے ہیں, تو قابل مبارکباد ہے. آپ بہت بہت شکریہ صابر فیاض صاحب. یہ تھے صابر فیاض صاحب, تحقیق, تخلیق, تدریس کے حوالے سے جن کی بڑی خدمات ہے, صحافت کے حوالے سے بہت کام ہے جن کا, اور کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے. آج ہمارے مہمان سے بڑی علمی گفتگو ہوئی, بڑی معلومات آمیز گفتگو ہوئی. کل پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ سبسکرائب کیجیے احساس کو, اور لائک کیجیے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ساتھ ہی یعقوب رشید کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.